اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جس سبق کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ 5ویں جماعت کی اردو کتاب بہارستانی اردو کے صفحہ نمبر 63 پر سبق نمبر 11 جس کا نام ہوا ہے، جس کو ہم انگریزی میں ایئر بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہم اس سبق پر نظر دوڑاتے ہیں یا اس ہوا کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ ہر ایک جاندار کے لیے، چاہے وہ پیڑ پودے ہو، انسان ہو، حیوان ہو، کیڑے مکوڑے ہو یا کوئی اور جاندار ہو، ان سب کے لیے ہوا کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہوا کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آج میں نے اسی سبق کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہوا ہے۔ ہوا کو پڑھانے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پر ذرا غور کرتے ہیں۔ اس کا پہلا لفظ جو کتاب کے اوپری حصے میں دیا ہے وہ اجزا ہے۔ پیارے بچوں، اجزا جز کی جمع ہے۔ جز حصہ، اجزا حصے۔ اس کے بعد ایک دوسرا لفظ ہے آمیزہ۔ آمیزہ کہتے ہیں جب 2-3 چیزیں ہم ملاتے ہیں ان کو ہم آمیزہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو مکسچر کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے خاصیت۔ خاصیت کہتے ہیں کسی چیز کا وصف ہونا، تاثیر ہونا۔ خاصیت، وصف یا تاثیر۔ اس کے بعد ایک چوتھا لفظ ہے خارج کرنا۔ خارج کرنا، نکالنا، باہر نکالنا۔ اس کے بعد چوتھا لفظ ہے توانائی۔ توانائی اس کا معنی ہے طاقت، قوت۔ اس کے بعد آخری لفظ اور چھٹا لفظ ہے یہ جس کے معنی ہے تکلیف، مضر، یعنی تکلیف، مضر، تکلیف یا نقصان دینے والا، نقصان پہنچانے والا۔ یہ اس کے الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم اس سبق کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ کہا گیا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور منہ کے ذریعے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور منہ کے ذریعے ہم اپنے پھیپھڑوں میں ہوا داخل کرتے ہیں۔ اگر اس کٲشِر پٲٹھۍ وَنو، ییٚلہِ شاہ چھِ نِوان نستہِ کٔنۍ بیٚیہِ ٲسہٕ کٔنۍ، أسۍ چھِ پنٛنِس شوٗشَس منٛز ہوا کران دٲخل۔ أسۍ چھِ پنٛنِس شوٗشَس منٛز کران ہوا دٲخل، یعنی ہوا چھِ گژھان سٲنِس شوٗشَس منٛز دٲخل۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ یعنی ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، صورت نہیں ہے، البتہ اب ہم ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہوا ہیٚکو نہٕ أسۍ وٕچھِتھ کینٛہہ، اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ شکل کینٛہہ، اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ صوٗرت کینٛہہ، اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ رنٛگ کینٛہہ، مگر ہوا ہیٚکو نہٕ أسۍ محسوس کٔرِتھ۔ احساس ہیٚکہِ اَسہِ گٔژھِتھ، یہِ چھِ ہوا۔ اگر فٹ بال کھیلتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ سے ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دپان اگر تُہۍ فٹ بال چھُ گِنٛدان تۄہہِ آسیو پتہ ییٚلہِ أسۍ فٹ بال مٔلۍ چھِ اَنان تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان یہِ بالکل یہِ ہسا یہِ لِفافَس منٛز، اَسہِ چھِ باسان یہِ چھِ واریاہ چھِنہٕ آسان، یہِ چھِ آسان واریاہ لۄکٕٹ،
مگر ییٚلہِ أسۍ گَرٕ چھِنہٕ یہِ اَنان اَتھ چھِ أسۍ پمپ سۭتۍ ہوا بَران یہِ چھِ بٔڑ گژھان پَتہٕ چھِ ہٮ۪کان اَتھ گِنٛدِتھ تیوٗت کال چھِنہٕ ہٮ۪کان اَتھ گِنٛدِتھ کینٛہہ یوٗت کال نہٕ اَتھ منٛز أسۍ ہوا بھرو. اسی طرح سائیکل کی ٹیوب میں بھی ہوا بھری جاتی ہے. اسی طرح جیسے ہم فٹ بال میں ہوا بھرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، کھیلنے کے قابل بناتے ہیں اس بال کو، اسی طرح سائیکل تب تک اچھی طرح سے چلے گی نہیں، ہم چلا نہیں سکتے جب تک کہ اس کے ٹائروں میں ہم ہوا نہیں بھریں گے، کیونکہ ہوا ہی کے ذریعے ہماری سائیکل سڑکوں پر دوڑتی ہے. یہ سائیکل کی ہی بات نہیں بلکہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں، چاہے وہ چھوٹی گاڑی ہو بڑی گاڑی ہو، یہاں تک کہ اگر ہم کہیں ہوائی جہاز جب اترتے ہیں ان کے بھی ٹائر لگے ہوتے ہیں، ان میں بھی ہوا بھری ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کتاب میں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ ہوا کیا چیز ہے؟ تو چھو زانٛہہ سوچمت یہ ہوا کیا چھو؟ ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے. کہتے ہیں کہ جو یہ ہوا ہے یہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ کئی اجزاء، کئی چیزیں اس میں ہیں، کئی حصے اس میں ہیں، کئی جز اس میں ہیں، اسی کا آمیزہ ہے، مکسچر ہے. یعنی ایک چیز نہیں جو ہم کو ہوا لگ رہی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ یہ کئی چیزوں کا آمیزہ ہے، کئی اجزاء کا آمیزہ ہے. آکسیجن، نائٹروجن اس کے دو اہم جز ہیں. آکسیجن اور نائٹروجن دونوں گیسیں ہیں، آکسیجن بھی گیس ہے، نائٹروجن بھی گیس ہے. کہتے ہیں کہ یہ اس کے دو اہم جز ہیں. ہوا میں یہ دو گیسیں بالکل اہم ہیں، ان کے بغیر ہم ہوا کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. زمین کے ارد گرد کی ہوا میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہوا کے جو زمین پر ہوا چلتی ہے، جو ہمارے ارد گرد ہوا چلتی ہے، اس ہوا میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے. ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں. ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں. یعنی ہواس مز 21% آکسیجن، 68% نائٹروجن گیس، امہ علاوہ ہواس مز ٲبی بخارات. وچھان کچھ سات ہوا آسان تورن ہوا اچھے بتس یمے پتہ یہ آب ہیو آسان، اتھن نرین آب ہیو آسان، آسان ٲبی بخارات. بیٚیہِ آسان گرد غبار تہِ یُس أسۍ ہٮ۪کان چھِنہٕ وٕچھِتھ تہِ تہٕ محسوٗس تہِ کٔرِتھ. امیِکۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ذرٕ اگر کُنہِ جایہِ أسۍ وٕچھو ہواہس منٛز گٲڑۍ آسہِ پکان، ہوا آسہِ پکان، اتہِ چھِ تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ذرٕ ہواہس منٛز وٕڑان گاڑِ ہٕنٛدِ ہوا سۭتۍ، سُہ گرد وڑان، سُہ چھِ تِم نِکۍ نِکۍ ذرٕ آسان تہٕ یِم تہِ چھِ اتھ ہواہس منٛز آسان موجوٗد. ایک اور گیس کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے. دپان بیٚیہِ اکھ گیس اکھ چھِ تتھ چھِ ونان کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ چھِ آسان ہواہس منٛز، البتہ اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. دپان البتہ یُس یہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھِ امیُک مقدار یعنی یہ چھنہٕ آسان زیادہ ہواہس منٛز کینٛہہ، یہ زیادہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں سب سے زیادہ جو ہوا میں گیس ہوتی ہے وہ نائٹروجن ہے جو 78% ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آکسیجن ہوتی ہے جو 21% ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوتی ہے لیکن بہت ہی کم مقدار میں. آکسیجن زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ جو یہ آکسیجن گیس ہے یہ زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. یعنی اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں.
सांस लेते वक्त ये गैस फेफड़ों में पहुंचकर खून में जज़ब हो जाती है और खून की गर्दिश से ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर एक हिस्से में पहुंच जाती है। सांस लेते वक्त जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन, ये गैस, ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। उसके बाद हमारे खून के साथ मिल जाती है और खून की गर्दिश में, क्योंकि हमारे हर एक हिस्से में खून की गर्दिश होती है, खून पहुंच जाता है, जहाँ जहाँ खून पहुंच जाता है वहाँ वहाँ ये ऑक्सीजन गैस भी पहुंच जाती है। यानी ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर एक हिस्से में पहुंच जाती है हमारे फेफड़ों के जरिए, और जब फेफड़ों में आ जाती है उसके बाद खून से इसका मिलाप होता है और रगों के जरिए हमारे जिस्म के एक एक हिस्से में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में ग़िज़ा को बदन का जुज बनाती है। ये ऑक्सीजन गैस ही है जो हमारे जिस्म में, जो हम ग़िज़ा खाते हैं, किसी भी तरीके का खाना खाते हैं, उस खाने को ये ऑक्सीजन हमारे बदन का जुज बनाती है। यानी इसमें आधा तो जो है गंदगी की सूरत में बाहर निकल जाता है, लेकिन जो इसमें बदन का जुज बनता है वो बनाने का काम भी ऑक्सीजन ही करती है। ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करती है। ऑक्सीजन की एक और खूबी यह है कि ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करती है। हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। 1 किलोग्राम रोज़ाना 1 किलोग्राम ऑक्सीजन हर एक इंसान पीता है। हर एक इंसान इस हवा से अख़ज़ करता है। ऑक्सीजन की एक खासियत यह है कि ये खुद नहीं जलती, लेकिन चीज़ों को जलने में मदद करती है। ऑक्सीजन की एक और खूबी यह है कि ये खुद तो नहीं जलती है, लेकिन दूसरे चीज़ों को जलाने में हमारी मदद करती है। इसके बगैर अगर हवा में ऑक्सीजन न हो तो कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। हमारा चूल्हा नहीं जलेगा, गैस नहीं जलेगी, स्टोव नहीं जलेगी, कोई भी चीज़ नहीं जलेगी, मोमबत्ती नहीं जलेगी। गर्ज हवा में जो ऑक्सीजन है, इसमें इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जिनको हम अगर गिनेंगे तो बेशुमार फ़वाइद निकलेंगे जो अल्लाह ताला ने इस हवा में रखे हैं। हवा हमको नज़र नहीं आती है, हमें हवा महसूस होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हवा में ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा माहौल बनाया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक ऐसा तरीक़ेकार बनाया है, जब इंसान सांस लेता है तो ये अंदर अपने फेफड़ों में सिर्फ इस हवा में से ऑक्सीजन लेता है, और जब पेड़ पौधे जो है ये सांस लेते हैं, ये इसी हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की ये कारीगरी है कि उसने इस हवा में हर एक जानदार के लिए हर एक किस्म की जो भी ज़रूरत हो रखी है, और यही हवा है जिसकी बदौलत दुनिया के तमाम जानदार जिंदा है। इसके बगैर अगर हवा 2 मिनट 5 मिनट के लिए भी बंद हो जाती है तो दुनिया की तमाम जो आबादी है, चाहे वो इंसानों की है, चाहे वो जानवरों की है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इन अल्फाज पर गौर किया होगा, सबक पर भी आप गौर करेंगे। आज के लिए इस पहले हिस्से में, पहले पार्ट में सिर्फ इतना।
اگلے پارٹ میں اس سے آگے ہوا کے فوائد اور دیکھیں گے کہ اور کیا کیا معجزات ہوا میں ہے، اور ہوا جو ہے یہ ہمارے لیے اور کیا کیا فوائد دے سکتی ہے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔